السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی تبدیلی کی اندرونی کہانی اپنے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے زبانی آپ لوگوں کو بتائی۔ ہر کسی نے جو ہے نادر مکسی قتل کیس کا ملبہ جو ہے وہ ویسٹ زون کے تبدیل کیے جانے والے ڈی آئی جی پر گرانے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں سے جو ہے مسلسل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے بھی اس اسکینڈل سے متعلق جو ہے ناصر آفتاب سے ایک دو بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا موقف جانا جا سکے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے جو ہے کسی ایک بھی ٹیلی فون کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آج میں اپنے اس پلیٹ فارم سے ناصر آفتاب کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں نادر مکسی قتل کیس میں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ میرے رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے وہ hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کسی کا موقف جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر کے اسے بھی نشر کیا جائے تاکہ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جائے۔ ان پروگراموں کا مقصد میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہے، نہ ہی کسی کی دل ہزاری کرنا جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے اصل حقائق کو جو ہے وہ منظر عام پر لانا ہے۔ اس لیے میں جو ہے وہ نادر مکسی قتل کیس میں جو ہے میں ناصر آفتاب سابقہ ڈی آئی جی ویسٹ کا موقف جاننے کا خواہش مند ہوں کہ وہ آخر اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب کل کے پروگرام میں نے یہاں بریک لیا تھا کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے۔ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ بغیر کسی آئی جی کے چل رہی ہے۔ کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آج بھی آئی جی سندھ جو ہے وہ غلام نبی میمن نے اپنے آفس کو جوائن کیا ہے یا نہیں۔ کسی ایک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج دفتر کو جوائن کیا ہے، لیکن بعض دوسرے جو ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ غلام نبی میمن اپنے دفتر میں نہیں آئے، اور ان کی غیر موجودگی میں جو ہے آئی جی سندھ کا چارج جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی فائننس جو ہے مظفر شیخ کے پاس ہے۔ اب کون بنے گا آئی جی سندھ؟ ایک تو یہ خود غلام نبی میمن کے جو قریبی رفقا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر معاملات جو ہے وہ سیٹ ہو چکے ہیں سندھ حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ہائی کمان سے، لہٰذا جو ہے وہ آئی جی سندھ کی تبدیلی کا تمام تر پروسیس جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ یہ تصدیق کر رہے ہیں خود غلام نبی میمن کے قریبی رفقا، جبکہ خود سندھ حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ آئی جی سندھ کے معاملے میں جو ہے وہ سندھ حکومت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ جو ہے جس کی نمائندگی یا جس کی قیادت جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کر رہے ہیں۔ اس کیمپ کی جو ہمدردیاں ہیں یا ان کی جو وفاداریاں ہیں یا ان کی جو چوائس یا خواہش ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ موجودہ جو آئی جی ہیں وہ کنٹینیو کرتے رہیں، یعنی غلام نبی میمن کو وہ ایز اے آئی جی سندھ مزید الیکشن تک جو ہے دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود جو ہے غلام نبی میمن کی ملاقات تک جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ سے کروائے جانے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ یہ ملاقات خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کروائی، یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن ایک اور ذرائع یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے اگر یہ لازمی ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ اب اگر طے ہو چکا ہے کہ غلام نبی میمن کو تبدیل کرنا ہی ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر وزیر اعلیٰ کا جو کیمپ ہے وہ سپورٹ کرے گا یا حمایت کرے گا یا سفارش کرے گا آزاد کشمیر کے آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ کو۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ پچھلے ہفتے بھی جو ہے امیر شیخ کراچی آئے تھے اور ان کی 1-to-1 ملاقات جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ہو چکی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ وہ نئے آئی جی سندھ بنے اگر
غلام نبی میمن کو تبدیل کرنا مقصود ہو۔ لیکن دوسرا جو کیمپ ہے یعنی جس میں خود آصف علی زرداری ان کی بھی خواہش ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود جلال جو ہے یعنی کہ ملک جلال فاروق کی بھی یہ خواہش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو ہے وہ یعنی اومنی گروپ کی رہنما جو ہے اے جی مجید، یہ جو گروپ ہے ان کی خواہش ہے کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی جو ہے وہ محسن بٹ بنے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ اس میں کشتی جو پکی ہوئی یہ آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے۔ آیا غلام نبی میمن جو ہے کنٹینیو آئی جی کے سے کام کرتے رہیں گے ٹل الیکشن، یا کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کی تبدیلی کی صورت میں کیا ڈاکٹر امیر شیخ آئی جی سندھ بننے جا رہے ہیں یا کہ محسن بٹ؟ اب اس میں جو ہے ایک کانٹے دار جو ہے وہ مقابلے کی اطلاع ہے، لیکن آئی جی جو پچھلے 7-8 دنوں سے اپنے دفتر نہیں آ رہے، نہ تو انہوں نے کوئی چھٹی کی درخواست دی ہے، نہ ہی کوئی ان کی بیماری کی کوئی سرٹیفکیٹ موصول ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود پراسرار طور پر جو ہے وہ اپنے آفس سے نہیں آ رہے۔ کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ایک تو جو 6,000 کی جو پولیس کی نفری تھی جو انہیں بھجوانا تھا اسلام آباد لانگ مارچ کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے یا حفاظتی ڈیوٹی کے لیے، جس پر پہلے ایس ایس یو سے بات کی تھی، لیکن ایس ایس یو کے ڈی آئی جی نے ہری جھنڈی دکھا دی کہ میں اپنا ایک بھی سپاہی وہاں نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی ہم پر جو ہے تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جا چکے ہیں، لہٰذا ہم اب نہیں بھیجیں گے۔ تو اب یہ نزلہ جو ہے سندھ پولیس پر گرا ہے، کراچی پولیس سے، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکر سے جو ہے یہ 6,000 کی نفری مکمل کر کے بھجوائی جا چکی ہے۔ لیکن ایک طرف سندھ کی جو حکومت ہے، سندھ پولیس پہلے ہی اپنی نفری کی کمی کرونا رو چکے ہیں، اور اس کو جواز بنا کر جو ہے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروائے جا چکے ہیں، صرف اس ایک نقطے کو بنیاد بنا کر کہ ان کے پاس حفاظتی ڈیوٹی کے لیے پولیس فورس کی کمی ہے، کیونکہ پولیس فورس جو ہے وہ سیلاب ڈیوٹی میں مصروف ہے، جبکہ کراچی میں ڈاکو راج ہے، پولیس کے پاس تھانوں میں نفری کی کمی ہے۔ وہ ایڈیشنل آئی جی رونا روتے ہیں کہ نفری کم ہے اور ڈاکو راج ہے، ہم اس کو روکنے میں ناکام ہیں۔ تو پھر 6,000 کی نفری جو ہے سیاسی ڈیوٹی کے لیے آپ نے کہاں سے مہیا کر دی، کہاں سے فراہم کر دی؟ اسی سوالات کے جوابات سے بچنے کے لیے، خود پہ تنقید نہ ہونے کی غرض سے آئی جی سندھ کہتے ہیں کہ پچھلے 6-7-8 روز سے جو ہے دفتر نہیں جا رہے تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں یہ تمام تر احکامات اور آرڈر جو ہے انتظامات جو ہے ایڈیشنل آئی جی فائننس جو ہے مظفر شیخ کی جانب سے کیے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دوسری جو بڑی خبر ہے آج کی ناظرین، وہ خبر یہ ہے کہ جو سلیکشن بورڈ جس میں فیصلے ہو چکے تھے، کچھ متنازع فیصلے تھے، یعنی کہ ماموں نے اپنے سگے بھانجے یعنی کہ اشارہ میرا جو ہے طارق داریجو کی جانب ہے، ان کو نوازنے کے لیے، ان کو ڈی آئی جی بنانے کے لیے، بار بار یہی میں کہاوت اپنے پروگراموں میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسروں کا پورا بکرا ذبح کرنے سے بھی ماموں نے جو ہے گریز نہیں کیا، یعنی کہ سب سے آخر میں ان کا نمبر تھا، نمبر نہیں آ رہا تھا اس بورڈ میں پرموشن کا کسی بھی صورت میں، لیکن چونکہ بانجے کو نوازنا تھا، ماموں نے بانجے کو ہر حال میں پرموٹ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے 24 سینئر جو ہے اچھے پولیس افسروں کو قربان کر دی، ان پر ایک ہی چھری پھیر دی، ان کو ڈیفر کر کے اپنے بھانجے کو اوپر لا کے انہیں پرموٹ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس بورڈ میں ان کا پرموشن نہیں ہوا تو پھر یہ کبھی بھی اپنی پوری کی پوری سروس میں جو ہے 19 سے 20 میں یہ پرموٹ نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے یہ جوا کھیلا، اپنے اختیارات کا اتنا ناجائز استعمال کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اور وہ چیخوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج 2-3 مہینے ہو چکے ہیں اور اب تک جو ہے اس سلیکشن بورڈ کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، اور اب یہ اطلاع ملی ہے کہ پورا کا پورے بورڈ کو جو ہے وہ یعنی کینسل کر دیا گیا ہے، اس کو ریویو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یعنی جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان کے جو مشیر خاص فواد حسین فواد کو جو یہ ساری انکوائری دی گئی تھی کہ اس میں جو ہے آپ انکوائری کریں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، تو ان کی جو رپورٹ انہوں نے بھجوائی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے اللہ دتہ کی جو رپورٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد حسین فواد نے جو رپورٹ بھجوائی، انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے،
لہٰذا یہ جو ہے ریویو ہوگا، نئے سرے سے جو ہے یہ بورڈ کو بیٹھنا ہوگا تاکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ انصاف ہو، جنہیں نوازا گیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ پورا کا پورا بورڈ جو ہے ریویو ہونے جا رہا ہے۔ صرف 2 ایسے SSP ہیں جنہوں نے جو ہے اس وقت پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ایک تو خود اسلام آباد کے جو DIG ہے سہیل ظفر چٹا، وہ جو ہے پرائم منسٹر کے آنکھ کے تارے ہیں، ہاتھ کے چھالے ہیں، اور اس وقت یوں سمجھو کہ پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ وہی چلا رہے ہیں، یعنی کہ وہی اسلام آباد پولیس جو ہے اس وقت PTI کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کا جو کام وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 25 مئی کو جو کچھ ہوا، اس کا صحرا بھی جو ہے کسی اور کے سر نہیں، خود سہیل ظفر چٹا کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے تنہا اتنی بڑی پارٹی کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کا ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا۔ اس لیے اب ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے پرموٹ کیا جائے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر ان کو پرموٹ اس بورڈ میں نہیں ہو سکے تو پھر وہ کبھی بھی پرموٹ نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے کسی بھی وقت جو ہے حکومت کی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ان کو بھی اس بات کے جو ہے اشارے مل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے اپنی توپوں کا رخ جو ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف کر دیا کہ یہ سلیکشن بورڈ کو جو ہے فوری طور پر ریویو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک وہ ہے، اور دوسرے جو ہے رائے اعجاز۔ یہ 2 بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خاص PSP افسران ہیں گریڈ 19 کے کہ جن کو پرموٹ نہ کر کے جو ہے خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ انعام اللہ ادارے جو ہیں اپنے کیے پر جو ہے پانی پھیر دیا۔ حالانکہ اب انہوں نے جو ہے ایکس پاکستان لیف ان کی منظور ہو چکی ہے۔ 14 اکتوبر کو جو ہے ان کو جانا تھا، لیکن انہوں نے وہ نہیں جا سکے، انہوں نے ملتوی کر دیا، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ بورڈ اگر ریویو ہو جائے گا تو ان کا بھانجا کہیں دوبارہ پروموشن سے محروم نہ ہو جائے، اس لیے وہ بورڈ کی صدارت کرنے کے خواہش مند تھے۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہی دوسرے بورڈ کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ کی قابل اعتماد ذرائع نے یہ رپورٹ دی کہ یہ بورڈ جو ہے دوبارہ ریویو ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کے بہت سارے PSP افسروں کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے اس بورڈ میں، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بورڈ کب ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسلام آباد کے IG جو کہ شاعر بھی ہیں اور ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے بہت PhD ڈاکٹر بھی کہلاتے ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ کرپشن کی ایک FIR جو ہے اینٹی کرپشن پولیس پنجاب نے درج کر دی ہے۔ انہیں بلاوا بھیجا گیا ہے، لیکن IG نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ ان کو جوائن کرتے ہیں تو انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اکبر ناصر خان جو IG اسلام آباد ہیں اور اس وقت جو ہے خود وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ کے آنکھ کے تارے، ہاتھ کے چھالے بنے ہوئے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہی کام کر رہے ہیں جو ان کی DIG سہیل ظفر چٹا اس وقت کر رہے ہیں۔ اکبر ناصر خان پر یہ الزام ہے کہ وہ جب سیف سٹی پروجیکٹ لاہور کے CEO ہوتے تو وہاں پر انہوں نے جو ہے کچھ خریداری میں جو ہے مبینہ طور پر 3.5 کروڑ روپے کا گھپلا کر کے جو ہے پنجاب حکومت کو نقصان پہنچایا۔ اس ضمن میں جو ہے ان کے خلاف اینٹی کرپشن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، اور اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے اینٹی کرپشن پولیس جو ہے کارروائی کر رہی ہے۔ یہ کہنا ہے پنجاب سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کی رپورٹ کے مطابق۔ ایک اور بڑی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ذیشان شفیق صدیقی جو کہ پہلے SSP تھے، SSU کے کمانڈنٹ تھے، ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ شکارپور میں کر دیا گیا تھا۔ خود IG سندھ کی مرضی کے خلاف IG سندھ نے احتجاج بھی کیا تھا، اور اس میں جو ہے خود ضامن کے طور پر جو ہے SSU کے DIG مقصود میمن بھی پیش ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بات نہیں بنی، اور انہیں 1.5 مہینے بعد ہی شکارپور سے دوبارہ تبدیل کر کے CPO میں ان کی پوسٹنگ کر دی تھی۔ آج جو ہے دوبارہ انہیں جو ہے CPO سے جو ہے SSU کے کمانڈنٹ کی حیثیت سے ان کی
پوسٹنگ ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں جو ہے بلند بانگ دعوے کر کے خاتون ایس پی ارم اوان کو جو کمانڈنٹ کی اہم ترین پوسٹ دی گئی تھی، آج ان سے وہ پوسٹ دوبارہ چھین لی گئی، واپس لے لی گئی اور انہیں جو ہے وہ پرنسپل رزاق آباد میں جو ہے ان کی پوسٹنگ کر دی ہے۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کی انہیں پرنسپل بنا دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے شاہ جہان جو ایس ایس پی تھے، جو ویسٹ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بننے کے خواہش مند تھے، لیکن آئی جی سندھ نے ضد کی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے میں اسے کسی بھی صورت میں ڈسٹرکٹ نہیں دوں گا، اگر مجھ پر پریشر پڑا تو میں اپنی پوسٹ چھوڑ دوں گا، لیکن میں شاہ جہان کو جو ہے ڈسٹرکٹ نہیں دوں گا۔ اور وہی ہوا کہ انہیں ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ نہیں دی، انہیں سائٹ پوسٹنگ دی اور اب انہیں جو ہے کرائم برانچ کا ایس پی بنا دیا گیا، جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، کل ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، ایک اہم اطلاع ہے کہ 70 پولیس کانسٹیبلوں کی برطرفی کس سیاسی رنجش کا نتیجہ ہے؟ کون سے بڑی شخصیات آپس میں لڑ پڑی جس کے نتیجے میں 70 پولیس والوں کی ڈسمسل کی قربانی دینا پڑی، ان کو ڈسمس کیا گیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم کل اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔